کہ ڈو یو لو می. الیکشنز کا شور زورو شور. سب جیلس تھے. معروف ٹی وی کی طرف سے ماہنور کا سلام. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ الیکشنز کا شور زور و شور سے چل رہا ہے پورے پاکستان میں. تو اسی سلسلے میں ہم لوگوں نے اسلام آباد کے معروف ڈاکٹر سلمان یونس کو دعوت دی ہے، جو کہ معروف انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ایز اے ہیڈ آف پیڈیاٹرک ڈپارٹمنٹ سرو کریں. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر آپ؟ تھینک یو. اچھا، تو ڈاکٹر آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جیسے آج کل ہاٹ ٹاپک بنا ہوئے ہیں الیکشنز، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک سنگین دھاندلی ہوئی ہے، تو آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ اس چیز کے اوپر کیا رائے ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ جی وہ تو بالکل ہوئی ہے. ہے. وہ تو جو لوگ جیتے ہیں وہ بھی واپس کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم غلطی سے جیت گئے تھے، ہمیں جیتنا نہیں چاہیے تھا. اچھا. اس سے ایٹ لیسٹ ایک نئی چیز یہ آئی ہے کہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف آنیسٹی اس قوم کے اندر پہلی دفعہ ہم نے دیکھی ہے. کسی الیکشن میں پہلے ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک شخص جیتا ہے اور اس نے جا کے کہا میں غلط جیتا ہوں اور یہ شخص صحیح جیتا تھا. ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ ہارنے والا اپنے اوپوننٹس کو مبارکباد دے جیسے سویلائزڈ ورلڈ میں. سو اس میں ایک بڑا اچھا ہوا. دھاندلی اتنی زیادہ ہوئی کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمانداری بھی لوگوں میں سے اتنی نکلی جتنی پہلے نہیں نکلا کرتی تھی. اچھا، تو ڈاکٹر آپ پرسنلی کس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کس شخص کو یا کس آئیڈیا کو؟ کس آئیڈیا کو، کون سی آئیڈیالوجی فالو کرتے ہیں اور کس پرسن کو؟ یہ دیکھو، یہ پہلے تو یہ دونوں میں نا ڈفرینشیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ کسی پرسن کو سپورٹ کرتے ہیں یا کسی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ اس پرسن کی وجہ سے اس کی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتے ہیں تب تو وہ اپنی آئیڈیالوجی بدلتا رہے گا. ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی تھی تو ان کی آئیڈیالوجی پہلے اور تھی، پھر اور ہو گئی، پھر وہ پروگریس بھی ہوتی ہے. لیکن پرسن اس میں ایک پرسنل کلٹ ہے کہ بس ووٹوں کو ووٹ ہے، وہ آئیڈیالوجی کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہے. اچھا. اور ایک ہے کہ آپ ایک آئیڈیالوجی کے پیچھے، ہم سب جو عمران خان کے فالوورز ہیں ہم سب بھی ایک آئیڈیالوجی کے پیچھے ہیں. خود عمران خان بھی ایک آئیڈیالوجی کے پیچھے ہے، اور میرے خیال میں ہم سب آئیڈیالوجی کے پیچھے ہیں. لیکن خان کے اس لیے پیچھے ہیں کیونکہ وہ اس آئیڈیالوجی کا فلیگ بیرر ہے اور وہ اس کے لیے ایک رول ماڈل ہے جو باقی لوگوں کو نظر آتا ہے کہ وہ ڈٹ جاتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، اس میں ایک کریج ہے، وہ ایک گڈ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں جو کرکٹ کی ٹیم سے بھی لوگ دیکھ چکے ہیں. سو یس، ایز اے لیڈرشپ کوالٹیز وہ تو اس میں پروو کیا ہے، ویسٹ میں بھی ابھی. اچھا، تو آپ کے اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو عمران خان کی آئیڈیالوجی ایز اے پرسن پسند ہے؟ ایز اے پرسن پہلے نہیں پسند تھا. انفیکٹ میری ایج کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے بڑا خلاف ہوا کرتے تھے اپنی جوانی میں، کیونکہ عمران خان ہم سے 5 ایئرز میری ایج سے آگے. تو یہ جب ہم جوان تھے تو ہم جب بھی کسی لڑکی سے یا کوئی بات کرتے تھے ہمارا خیال تھا کہ ہمیں اٹینشن وہ عمران خان کا ذکر شروع کر دیتی تھی. تب سے یہ چل رہا ہے. تو تب ہم سب جیلس تھے. تو ابھی بھی وہ لوگ بڑے موجود ہیں. تو ہاں پرسنلی ہم، لیکن پھر جب سے ایک نیا عمران خان سامنے آیا یہ والا، یہ ایک فرق شخص ہے، اس کے دو سب بڑے مداح ہیں. اچھا، نیا عمران خان. تو ڈاکٹر وہ نیا عمران خان کون ہے؟ یہ نیا عمران خان جو ہے یہ ایک تو یہ کہ کوئی سوئچ سے نہیں نیا عمران خان، یہ ایک ڈائل، ایک گروتھ کا پیٹرن ہے جو ہر ہیومن بینگ کو کرنا چاہیے. ہر ایج میں 20s کا خان، 30s کا، 40s کا، 50s کا، اور ابھی تو خان 70s کا آنے والا ہے. وہ تو بالکل ہی ایک فرق چیز ہوگی. وہ ایک بہت ہائی، وہ ہسٹری کی بکس میں جانے والا شخص. تو ابھی یہ کون ہے؟ یہ ایک ہسٹوریکل میتھولوجیکل فگر کی پروپورشنز پہ جانا شروع ہو چکا. بالکل. تو ڈاکٹر آپ مجھے بتا سکتے ہیں، آج کل یہ بڑا چل رہا ہے، عمران خان نے بولا تھا کہ فارم 45 کا جب تک نتیجہ نہیں آئے گا تب تک آپ لوگوں نے میرے ووٹ کا پہرا دیتے رہنا ہے. تو اس معاملے میں آپ کی کیا ہے کہ آپ فارم 45 سے ریلیٹڈ ہماری عوام کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کیا ہے وہ ایکچولی فارم 45؟ وہ آخری ایسا ڈاکیومنٹ تھا جس میں جو لوگ الیکشن لڑ رہے تھے وہ اور جو ان کا بندوبست کر رہے تھے الیکشن کمیشن، وہ آپس میں بیٹھ کے اور انہوں نے کسی ایک کاغذ پہ سائن کیے جہاں دونوں ایگری کرتے تھے. ہر قسم کا جہاں جھگڑا ہوتا ہے یا کچھ ہے تو ہمیں پہلے اس جگہ پہ جانا چاہیے جہاں پہ ہم ایک ایگریمنٹ میں تھے، اور پھر وہاں سے جو 2 سڑکیں الگ نکلتی ہیں اس کا راستہ. تو وہاں تک تو ہم الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ اتنے ہی ووٹ تھے، انہوں نے بھی کہا.
اس کے بعد پھر 2 سڑکیں الگ نکل گئیں. ایک پہ وہ الیکشن کمیشن اکیلا ہی چلا گیا اور اس نے کہا کہ یہ نمبر ہے 47 وہ ان سے ملتا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے ایک الگ ریالٹی بنا لی ہے جو حقیقت سے فرق ہے. وہ اس ریالٹی کے اندر کافی دیر سے ہیں جس میں یہ تھا کہ کچھ نہیں ہوگا, کوئی نہیں نکلے گا, اگر یہ ہو گیا تو وہ آہستہ آہستہ فیل ہوتے جا رہے ہیں ڈینائل میں. اچھا, تو دیکھیں ابھی تک تو ہمارے پاس فارم 45 کا جب تک نتیجہ بھی نہیں آیا تھا اس رات نا, تو نواز شریف نے خود ہی اپنی ایک وکٹری اسپیچ لگا دی تھی. تو یعنی کہ وہ اس سے کیا اندازہ بتا رہا تھا کہ میں پرائم منسٹر بن چکا ہوں اس معاملے میں. جی وہ اپنے دل میں بن چکا تھا. یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جیسی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اس کو نہیں نظر آ رہی ہوتی جو بے وقوفیاں کر رہا ہوتا ہے, تبھی تو وہ کر رہا ہوتا ہے بے وقوفیاں. اس کا خیال تھا کہ میں بن جاؤں گا. اس نے پوچھا تھا لوگوں سے کہ ڈو یو لو می, لوگوں نے کہا تھا وی لو یو. بالکل, تو اس نے وہی سچ مان لیا تھا. اس کو یہ خیال نہیں تھا کہ پاکستان میں جب بھی کوئی کسی کو یہ کہتا ہے تو زیادہ تر ٹھیک نہیں ہوتا, وہ لب اپنے آپ کو کر رہا ہوتا ہے کیا کسی اور کو. بالکل بالکل. تو آپ ایک طریقے سے سمجھتے ہیں یہ اس کی بے وقوفی تھی ایک طریقے سے وکٹری اسپیچ دینا. نہیں وکٹری ایک بے وقوفیوں کا ایک پورا سلسلہ تھا جس کی ایک آخری کڑی تھی. آخری بھی نہیں تھی, اس کے بعد اور بھی بے وقوفیاں. یہ پاکستان واپس آنا, یہ سوچنا کہ لوگ کہ ورقہ بدل چکا ہے. آپ لوگوں کی جنریشن آ چکی ہے. بالکل. ہم لوگوں کی جنریشن آن دا وے آؤٹ ہے. اس میں سے صرف نواز شریف یا میں یا کوئی, ہم سب لوگوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے ہمارا ٹائم اب ہے. بالکل. اب ہم دوست دھاندلی سے آپ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کر سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آپ کو ہماری ایج کا شخص لیڈ نہیں کرے گا. وہ کرے گا جس کو آپ خود سلیکٹ کریں گے. دوست دھاندلی سے, چکر بازی سے یہ نہیں ہو سکتا. ہماری قوم کے اندر یہ 2 اسٹریٹس ہمیشہ سے چل رہی, دوست دھاندلی, چکر بازی, یہ سب فورسز اس کو. تو ڈاکٹر دیکھیں اب ہمارے پاس تقریباً 3 دن ہو گئے ہیں, ہمارے پاس ابھی تک الیکشنز کے رزلٹ نہیں آئے ہیں. تو آپ کو خیال میں کیا ہوئے گا, مطلب کب تک یہ رزلٹ اناؤنس ہوئے گا, کون ہوئے گا پاکستان کا وزیر اعظم؟ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون وزیر اعظم. اس سے فرق پڑتا ہے کہ یہ جو ڈائریکشن پہ ایک قوم جا رہی ہے, یہ اگلی سٹاپ, ایک ٹرین چل رہی ہے تو یہ اگلا سٹاپ کون سا آئے گا, اگلا سٹاپ کون سا آئے گا, اور پاور کا سورس کس کے پاس رہے گا. وزیر اعظم تو کسی کو بھی بٹھا دیں گے, اس کو اٹھا کے اس کو بٹھا دیں گے. ایک دفعہ ایک سیریز چل رہی ہوتی ہے, اس میں ایک ایکٹر ہوتا ہے, وہ سڈنلی نہیں اویلیبل ہوتا, وہ دوسرے ایکٹر کو وہی کپڑے پہنا کے اور وہ رول سے چلا دیتے ہیں. کچھ پاور کیا پبلک کے پاس آئے گی یا نہیں, اتنی جلدی تو نہیں آئے گی, لیکن آہستہ آہستہ ضرور آئے گی. ایک سیریز 1.5 سال. اچھا, 1.5 سال جو بھی آئے گا یوزلیس ہوگا. اچھا, تو ابھی انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے, مطلب نواز شریف نے اور PPP نے, کہ 3 سال PMLN کر لے اور 2 سال PPP کر لے, تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس بارے میں مطلب جو ایکچوئل میں جیت رہے اس کو تو سائڈ سے انہوں نے کر دیا. جی اسی طرح وہ سب دیکھو, کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیر ایک کا شکار کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ, تو بہت سے لومر بلگر وغیرہ یہ جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر اس کے لیے پھر ان سب کو وہ ایک دوسرے کے ٹیم ورک کرتے ہیں اور وہ اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں اپنی آخری کے. لیکن جو چیز ان کی نہیں ہے, جو پبلک نے کسی کو نہیں دی, وہ آپ چھین کے کتنی دیر کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کریں گے, اپنے خام خیالیاں کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل. بس ڈاکٹر میں تو بہت ڈس اپوائنٹ ہوئی, کیونکہ میرا تو یہ لائف کا فرسٹ ووٹ تھا اور مجھے لگتا ہے ضائع چلا گیا ہے. نہیں, آپ لوگوں کو بالکل ضائع نہیں چلا گیا. یہ ووٹ نہیں ہے, آپ لوگوں نے جو چیز, آپ کی جنریشن نے جو چیز سب کو بتا دی ہے, اس سے پوری دنیا حیران ہو گئی ہے. آپ ویسٹ کا کوئی بھی, امریکہ کا, یورپ کا کوئی بھی میگزین یا اینالسٹ کا پتہ کر لیں, وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بڑی دیر سے ایک پرانا سسٹم تھا, اور یوتھ خاص طور پہ جس ووٹر میں آپ ہیں, یہ 2 کروڑ اور 10 لاکھ کے قریب ہیں, انہوں نے نکل کے اور پاکستان کی ہسٹری میں ایک نیا چیپٹر شروع کر دیا. اب کوئی یہ آ رہا ہے یا وہ آ رہا ہے, یہ چیپٹر شروع ہو چکا ہے. یو ہیو اسٹارٹیڈ اے چینج. آپ اپنی زندگیوں میں اس کا رزلٹ بھی دیکھو گے. تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کافی بولنا سٹارٹ کیا. ابھی بات آؤٹ ہو گئی ہے. یہ وہ کہانی تھی جیسے ایک بادشاہ ہوتا تھا, the emperor has no clothes. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ سب ڈرتے تھے. پھر ایک بول پڑا, پھر سب بول پڑے.
بس اب سب بول پڑے. تو لیکن ڈاکٹر آپ نے یہ بھی تو نوٹ کیا ہوگا جب عمران خان کے دور میں انٹرنیشنل میڈیا نے مطلب خود یہ امریکہ نے ہی اس کو نیچے گرایا جسٹ بیکاز ہی سیڈ ایبسولوٹلی ناٹ. جی جی. تو دیکھو ابھی تو آپ آئیڈیلسٹ ہو اور آپ کا خیال ہے کہ سارے لوگ جو ہے وہ بہت اچھے بچے ایک کمرے میں بیٹھ کے کنگھی کر کے کپڑے پہن کے کھانا کھا رہے ہیں. پھر اس کے بعد دنیا جو ہے وہ اس طرح بھی چلتی ہے اور دنیا ایک جنگل کی طرح بھی چلتی ہے جس کا جو زور چلتا ہے وہ چلا آ جاتا ہے. تو ایک بڑے لیول پہ یہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. جو چیزیں آپ ذکر کر رہی ہو وہ کہ جو طاقتور ہے یہ تو ایک شو ڈاؤن ہے. پھر جس میں جان ہے وہ جیت جائے گا. اچھا تو ڈاکٹر آپ مجھے تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ڈیموکریسی چل رہی ہے کہ ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے؟ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ ابھی تک تو دیکھو ڈکٹیٹرشپ تو ہم سب میں ہے. ہمارا ملک بیسیکلی ڈیموکریسی کے لیے ریڈی نہیں ہے. یہ سب لوگ بھی کہتے ہیں کہ اس قوم کو ایک ڈکٹیٹر چاہیے اور ہم نہیں ہیں ڈیموکریسی کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کے اندر ایک چھوٹا ڈکٹیٹر. کیسے وہ ایسے کہ جہاں ہمیں موقع ملتا ہے جہاں جو ہم سے ویک ہے ہم اس کے اوپر پریویل کر جاتے ہیں. ایک آدمی ہے وہ اس کے گھر مزاروں کے اوپر پریویل کر جائے گا. مزارہ گھر میں جائے گا تو بیوی بچوں پہ پریویل کر جائے گا. اس کا بچہ باہر نکلے گا تو سڑک پہ کوئی کتا جا رہا ہے اس کو پتھر مارے گا. ہر شخص اپنے سے ویک کے اوپر پریویل کر جاتا ہے. اچھا جب تک یہ سینس ہم سب میں ہے تو ہم نیچے کسی پہ پریویل کرتے ہیں کوئی ہم پہ کر جاتا ہے. جہاں ڈیموکریٹک سوسائٹیز ہوتی ہیں وہاں گھروں کے کلچر فرق ہے, دفتروں کے کلچر فرق ہے. تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مطلب چینج شوڈ اسٹارٹ ود انڈیویجول. یہ بالکل چینج اسٹارٹ فرام دا ویری ہوم. ہمارا چینج ہم پیرنٹنگ کو پروموٹ کرتے ہیں ہمارا معروف چلڈرن کے اندر. اور ہمارا فوکس یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھی فیملی بنائیں گے اس فیملی کے اندر ایک چھوٹا سا کلچر بنائیں گے. سائنسدان بھی جو ہے وہ پہلے کوئی نئی میڈیسن کوئی چیز کرتے ہیں تو ایک چھوٹی ڈش میں اس کو تیار کرتے ہیں. پودے بھی ایک چھوٹی نرسری میں بناتے ہیں. پھر جب وہ چلتا ہے تو اس کو ہماری نرسریاں چھوٹی چھوٹی گھر ہیں. ہمیں اپنے گھروں میں ڈیموکریٹک ویلیوز کو پروموٹ کرنا چاہیے. جو گھر کے اندر سب سے بڑا بزرگ میری عمر کے ہیں ان کو جوان لوگوں پہ اپنا دھونس دھاندلی نہیں کرنی چاہیے اور اپنی مرضی نہیں ٹھوسنی چاہیے. جو جوان لوگ ہیں مدرز ہیں یہ کچھ ہیں ان کو اپنے بچوں کے اوپر اپنا صرف فیصلہ سب کچھ سب کی سننی چاہیے. سب کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے تو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فار ہیونگ یو. تھینک یو ویری مچ.